أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو سبھی کا نوشین فاطمہ شمیمہ میم رضی احمد راغب چراغ شارف فرقان علی اصغر غلام علی ہماری گفتگو چھٹے درس میں قرآنی قصہ قرآنی میں چھٹے درس میں چل رہی تھی اور پانچویں درس سے بات شروع ہوئی تھی. کیا بات شروع ہوئی تھی؟ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو خداوند عالم نے قصے بیان کیے ہیں، داستانیں آئی ہیں قرآن میں جو یہ ذکر ہوئی ہیں کہ ان کا ریزن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے انگلش میں ریزن مقصد ہدف کیا ہے، کیوں بیان ہوئے ہیں قصے؟ کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے نعوذ باللہ کہ رات کو نیند نہیں آ رہی بچوں کو تو سنا دو قصے قرآن میں سے داستان کہانی اور اسے نیند آ جائے گی سن کے؟ ٹھیک ہے، کیا اس لیے قصے بیان ہوئے ہیں یا کچھ اور مقصد ہے، کچھ مقصد کے تحت ہوئے ہیں؟ ہاں نہیں، قرآن میں کوئی چیز بے مقصد تو پہلی بات ہے ہی نہیں. قصوں کا مقصد کیا ہے؟ پھر کچھ مقصد بیان کیے، اس میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ عبرت. قرآن مجید میں سبھی کا خداوند عالم نے قصے اور بعض انبیاء کے اور قوموں کے قصے اور داستانیں بیان کی تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں کہ کس طریقے سے فلاں قوم تباہ ہو گئی یا فلاں قوم کیا کرنے سے کامیاب ہو گئی، عبرت حاصل کر سکیں. جی ایک ہدف یہ ہے. ایک ہدف کیا بیان کیا تھا؟ تاکہ آپ کو اس واقعے اور داستان بیان کر کے آپ کو آئیڈیل پیش کر سکیں. اختیار آپ کو ہے کہ ان آئیڈیل میں سے کس کو چوز کرنا ہے، اچھا آدمی، اچھا کردار، برا کردار. فلاں قوم کا واقعہ قصہ داستان ہے، مطلب دو کریکٹر ہیں، ایک اچھائی کا کریکٹر ہے برائی کا. انہیں آئیڈیل آپ بنا دیں. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ آئیڈیل کسے بنائیں گے، اچھے کو یا ایک ہے یہ. اور کیا ہدف بیان کیا قرآن مجید میں؟ قصوں کا کیا ہدف ہے؟ پڑھنے والا مسلمانوں کو اور نبی کو ہی ڈھارس بندھانا. ڈھارس کیا آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں سبھی کا. جی آپ کے دین پہ مصیبت آ رہی ہے، آپ کے خلاف دنیا پروپیگنڈے کر رہی ہے، یا نبی اللہ آپ کے اوپر لوگ کوڑا ڈال رہے ہیں، کرکٹ ڈال رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئے. قصہ ایک قرآن میں ہے تو فلاں نبی کے ساتھ بھی ہوا تھا. آیت تک کہہ دی کہ اگر تمہارے ساتھ ہوا ہے تو تم سے من قبل، تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ گھبرائیے نہیں. کامیابی آخر میں سچائی کی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بعض قصے اور داستان قرآن مجید میں کس لیے بیان ہوئی ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کو اور ہمارے نبی کو دلاسا دیا جا سکے، ہمت بندائی دیا سکے. ایک ہدف یہ بیان کیا ہے. کیا ہے؟ نمبر 4 چھٹے درس میں. چوتھا ایک ہدف کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھے قرآن میں جو قصے بیان ہوئے کس ریزن، کس وجہ، کس ہدف کے تحت بیان ہوئے، کیا ہدف ہے اس کے؟ عبرت، نمونہ عمل، حوصلہ افزائی، ہمت بندانا، دل جوئی جسے کہتے ہیں. ارے توحید کے عقیدے کو اوپر اور قیامت کے اوپر عقیدے کو مضبوط بنانا. تاکہ کچھ داستان قصے قرآن میں ایسے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آخر میں نتیجہ ان کے ساتھ کیا ہوا، قیامت پہ ایمان مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سبھی کا؟ شمیمہ میں نوشین فاطمہ. قرآن مجید نے بہت سے قصوں میں خداوند عالم کے ارادے کی اعجازی شان، خدا کا ارادہ کس طرح معجزے جیسا ہوتا ہے، اس کی اعجازی شان، کائنات پر خدا کے حکم کی علی الاطلاق حاکمیت، خدا پورے کائنات پر مطلقاً حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. اس کی غیر معمولی حاکمیت کے، خدا کی حاکمیت کے غیر معمولی واقعات
جو معمولی واقعات نہیں ہیں اور حادثات معمولی نہیں ہیں، وہ حادثات رونما ہونے میں اس کی بے پناہ قوت و قدرت بخوبی دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے بعض قصوں کے اندر خدا کی قدرت کو دیکھا جا سکتا ہے. جیسے جناب عزیر و عزیز کون دو تھے؟ وہ جو ایک مر گئے تھے، سوال کر رہے تھے کہ بھائی راستے میں سے گزر رہے تھے، سبھی کا دو نبی تھے، دو لوگ تھے، نبی تھے، راستے میں گزر رہے تھے، دیکھا ایک گاؤں تھا، ایک گھر تھا، تہس نہس ہوا پڑا تھا. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ایک گھر راستے میں جا رہے تھے، گھر تباہ ہوا گرا ہوا پڑا تھا، لوگ تباہ ہوئے پڑے تھے. یار کچھ ہڈیاں تھیں، ہڈیاں دیکھ کے بولے خدا ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو کیا ہوا؟ ان میں سے ایک مر گیا، ایک زندہ رہے گا. 100 سال تک مردہ رہے وہ. جی پھر خدا نے تو اس واقعے میں جی کیا بتا رہے ہیں؟ یہ سمجھ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا بتایا آپ نے؟ ہمیں سمجھ نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض واقعات قرآن مجید میں حادثات اور داستان اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ ہمیں یہ بتا سکے کہ خدا کی حاکمیت مطلقاً کائنات میں خدا کی قدرت کتنی ہے، اس کی توحید پہ ایمان ہمارا مضبوط ہو سکے، وہ قیامت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے. جیسے جناب عزیر نبی جا رہے تھے، دیکھا گھر ٹوٹا پھوٹا تہس نہس ہوا پڑا تھا اور ہڈیاں پڑی تھی یا کچھ ایسا ہی تھا. تو انہوں نے کہا تو ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا قیامت میں؟ تو کیا ہوا؟ ان کو موت آ گئی، وہ مر گئے، 100 سال تک مردہ پڑے رہے، 100 سال بعد زندہ ہو گئے. تو خدا نے اپنی قدرت دکھائی نا، دیکھو ہم حاکم ہیں، ہم کر سکتے ہیں جو چاہے وہ، ہمارے علاوہ کسی کو ہی قوت حاصل نہیں اس چیز کی. خدا نے یہ قصہ کس لیے بیان کیا؟ تاکہ ہمیں خدا کی قدرت پر، اس کی توحید پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے. نہیں سبھی کا اپنی توحید پر اور قرآن مجید میں قصوں کے ذیل میں مذکورہ امور بیان کرنے کا اہم فائدہ یہ ہے، جو امور بیان کیے ہیں تو ہر قصے کے آخر میں کچھ نہ کچھ کہیں پہ خدا نے اپنی حاکمیت دکھائی، غیر معمولی واقعات میں کہیں قدرت، طاقت. یہ اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے مادی رکاوٹیں برطرف ہو جاتی، ہٹ جاتی ہیں، اور دیندار لوگوں کا ایمان قوی ہو جاتا ہے. ایمان قوی ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کر سکتا ہے. جب اللہ انسان کو مردہ ہو کر مرنے کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ریتے میں ملنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے، یعنی ساری قدرت اس کے ہاتھ میں. تو پھر اگر آج میں مصیبت میں ہوں، گرفتاریوں میں ہوں، تو کیا خدا سے میری گرفتاریوں کو دور نہیں کر سکتا؟ اس کا ایمان مضبوط ہوگا. وہ قیامت کے آنے کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. پھر مومن جب دیکھیں گے کہ بھائی بالکل، اور دنیا و آخرت میں خداوند عالم کے کیے ہوئے وعدے اور وعید پر انہیں اطمینان ہو جاتا ہے. پھر انہیں خدا کے جو وعدہ اور وعید میں کیا فرق ہے؟ وعدہ خوشخبری یعنی نیک اچھائی کا واقعہ، جو فائدے والی چیز کا وعدہ دینا، وعید یعنی ڈرانے والے کا چیز کا، اگر تم نے ایسا کیا نا یہ سزا ملے گی. تو یہ وعدہ تھوڑا ہی ہے، اسے وعدہ ظاہراً تو وعدہ ہے یہ کہ خود اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ یہ سزا دے گا، لیکن اسے وعید کہتے ہیں. جو ڈرانے والا وعدہ ہوتا ہے اسے وعید. جن قسطوں کا ہدف اور مقصد قیامت پر لوگوں کے ایمان کو مضبوط تقویت ہے، بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کا مقصد اور ہدف کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں بیان ہوئے؟ تاکہ لوگ قیامت پر ایمان ان کا مضبوط ہو جائے. انہی میں سے ایک خدا کے مومن اور نیک بندے کا وہ قصہ ہے جو سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے. جیسا کہ کمال جیسے یہ قصہ ہے، کون سا قصہ ہے؟ یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا ہے، مومن بندہ، بس مومن کہہ دیا. او کلذی مر، اور یا اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک گاؤں سے گزرے. نام تو نہیں لیا کون گزرے، روایات میں ملتا ہے کون ہے، وہ تفاسیر میں وہ جناب عزیر نبی تھے. اور وہ اس کی طرح جو مرہ علی قریۃ، جو ایک گاؤں سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گاؤں اپنے عرش کے ساتھ الٹا ہو گیا تھا، یعنی چھتوں کے بل نیچے گرا ہوا تھا. قالا، تو اس مومن بندے نے، جناب عزیر نے کہا، نہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس مومن بندے کو یعنی جناب عزیر کو موت دے دی.
मिअत आमिन 100 साल, सुम्मा बअसहु फिर उसके बाद उन्हें उठा दिया। काला कम लबिस्ता, कितने दिन तुम रुके? काला लबिस्तु यौमन, और कितने दिन, कितना सोए, कितना जी, कितनी देर पड़े रहे? कम लबिस्ता, कितने देर ठहरे पड़े रहे तुम यहाँ? जब वो उठे ना तो जो गधा था उनकी सवारी थी वो ऐसी की वैसी थी, जो खाना ले जा रहे थे वो वैसे का वैसा ही था, कोई तब्दीली नहीं। तो आदमी जब उठेगा तो यही तो सोचेगा कि यार मैं आधा एक घंटे सोया होऊंगा, सब सामान ऐसा कैसे ही है, एक दिन भी हो जाता तो सालन तो सड़ जाता जी। ले तो पूछा बताओ कितना ठहरे, तो क्या कहते हो? लबिस तो यौमन और बाद यौम, एक दिन या आधा दिन। मैं कितना ठहरा? एक दिन आया आधा दिन। काला लबिस तमियात, 100 साल रुके हो, पड़े रहे हो यहाँ। अब देखिए फंजुर इला तामे का, अपने खाने को देखो, वो शराबे का, जो पीने की चीजें तुम साथ लेके चले, लम यतसन्ना, वो सड़ी तक नहीं है, और मैंने तुम्हें 100 साल मार के उठा भी दिया। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है? खुदा अपनी कुदरत दिखा के बताना चाह रहा है कि हाकिमियत सिर्फ खुदा की, ताकि आपका हमारा अकीदा तौहीद मजबूत हो जाए, नहीं, और कयामत पर ईमान मजबूत हो जाए कि खुदा चाहो जनाब उजैर इस नबी को 100 साल मार के फिर उठा सकता है, और इतना 100 साल में सालन भी नहीं सड़ा, ना खाने का सलामत चीज, न पीने की चीज, कुछ नहीं हुआ चैन। तो क्या खुदा, या ये कहिए खुदा जब इंसान, जब कुछ नहीं था इंसान खल्क कर दिया, अब मरने के बाद आप कह रहे राख ही सही, कुछ तो होगा इंसान का, तो ना होने वाली चीज को पैदा कर देना ज्यादा सख्त है, होना चाहिए जो कुछ तो है उसको वापस करने में कितना खुदा की कुदरत में कितना दूर है, कितना भाई। लिहाजा इससे हमारा अकीदा तौहीद और कयामत पर ईमान मजबूत हो जाता है। बोले नजअलका, और हमने आपको, ए नबी, हमने आपको करार दिया आयतन लिन्नास, लोगों के लिए हमने निशानी करार दिया है, ताकि वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़, और देखो कि किस तरीके से हम हड्डियों को दोबारा जिंदा करते, सुम्मा नक्सुहा, उसमें फिर हम खाल चढ़ाते हैं, गोश्त चढ़ाते हैं, लहमन नक्सुहा लहमन, किस तरीके से हम हड्डियों को दोबारा से जोड़ते हैं और उसमें गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, जब ये बात उनको पर वाज़ेह हो गई जनाब उज़ैर पे, जो ये कह रहे थे कि खुदा कैसे जिंदा करेगा, क्या कहा उसने? आलम काला आलमु अल्लाह अला कुल्ले शैइन, अब मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। नहीं, या उस बंदे की मिसाल, औकल्लत, या उस बंदे की मिसाल जिसका गुजर करिए से हुआ, गांव से हुआ, जिसकी छतें जमीन बोस हो चुकी थी, छतों के साथ गिर गया था, तो उस बंदे ने, यानी कोई जनाब उज़ैर, दिल में कहा, क्या दिल में सोचा, क्या सोचा कि खुदा इन सबको मौत के बाद किस तरह जिंदा करेगा। तो खुदा ने उस बंदे को क्या किया? 100 साल के लिए मौत दे दी। तो यहां पर नाम इतना अहम नहीं था, देखिए, तो नाम नहीं बयान किया, मैसेज अहम था। तो क्या वो शख्स के जो गुजरा, नाम नहीं लिया, 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर जिंदा किया, पूछा बताओ कितनी देर पड़े रहे, तो उसने कहा कि एक दिन या कुछ कम। फरमाया नहीं बल्कि 100 साल। जरा अपने खाने और पीने को तो देखो कि उसका मजा रंग तक नहीं बदला है, और मैंने तुम्हें 100 साल मार के भी उठा दिया। और अपने गधे पर निगाह करो, लेकिन गधे को देखो सड़ गल गया है, और ये इसलिए है कि तुम्हें भी जवाब, ये हमने इसलिए किया ताकि तुम्हें, जो तुमने सोचा ना कि खुदा कैसे जिंदा करेगा, तुम्हारा जवाब देने के लिए ऐसे जिंदा करेगा जैसे तुम्हें कर दिया 100 साल तक। और हम इस तरह तुम्हें लोगों के लिए कयामत के बर्पा होने के लिए निशानी बनाएंगे कि देखो लोगों, तुम अगर ये सोच रहे हो कि कयामत आएगी भी नहीं आएगी, अगर शक है तुम्हें, तो देखो हम इन्हें जिंदा कर सकते हैं, तो कयामत में सबको भी कर सकते हैं। और इन हड्डियों को देखो कि हम किस तरह उन्हें जोड़कर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब उन पर मुर्दों के जिंदा होने की ये बात वाज़ेह हो गई जनाब उज़ैर पे, उस शख्स पे, तो बेसाख्ता आवाज दी कि मुझे मालूम है कि खुदा हर चीज पर कादिर है। देखा आपने, खुदावंद आलम ने एक तरफ खाने पीने चीजों को इतनी लंबी मुद्दत तक 100 साल तक बगैर किसी तब्दीली के बाकी रखा, लेकिन उस शख्स और उस गधे को जो उनकी सवारी थी वो सीधा हो गई थी। मगर दूसरी तरफ जानवर को इस तरह नीस्त नाबूद कर दिया कि ताकि दिखा सके, तुम ये मत सोचता खाना पीना नहीं सड़ा है तो कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा कि खुदा के 100 साल मुझे मारा है, सालन वालन तो वैसे ही नहीं हो। गधे को देख लो, अपने सवारी को, कहाँ है वो सीधा हड्डियां।
فقط اس کی ہڈیاں باقی نہیں اور پھر اسے دوبارہ زندہ بھی کر دیا. اور وہی ایک طرف آدمی کو بغیر اس کے کہ اس کا بدن سڑ گل جائے 100 سال تک موت کی نیند بھی سنا دیا. 100 سال تک پڑے رہے مرے ہوئے، گلے بھی نہیں، سڑے بھی نہیں. اس آیت کریمہ سے نیچے کچھ نکات اہم حاصل ہوتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ٹائم ہو گیا انشاءاللہ، باقی کل آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.